أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. کیف تکفرون باللہ، کیف کا ترجمہ ہے کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، کیف تکفرون کیسے تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، کیف تکفرون باللہ کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا و حالانکہ کنتم تم تھے امواتن بے جان، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تم بے جان تھے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تم بے جان تھے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تم بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ ف کا ترجمہ ہے پھر، احیا اللہ نے زندہ کیا، کم تمہیں، فَأَحْيَاكُمْ پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تم بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم کا ترجمہ پھر، یمیتو وہ موت دے گا کم تمہیں، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم ثم کا ترجمہ پھر، یحیی وہ زندہ کرے گا کم تمہیں، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا هو الذی وہی اللہ ہے، هو الذی وہی اللہ ہے، خلق جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، هو الذی خلق لکم وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کی، ما وہ چیزیں، فی الارض جو زمین میں ہیں، جمیعاً ساری کی ساری، ما فی الارض جمیعا وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کی وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کی وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں، ثم استوى الی السماء ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، ثم استوى الی السماء
پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، ف اس کا ترجمہ ہے پھر، سوا بنایا، ہن انہیں، سبع سماوات سات آسمان، پھر اس نے انہیں سات آسمان بنایا، فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے انہیں سات آسمان بنایا، وہو بکل شیء علیم، اور ہوا وہ یعنی کہ اللہ، بکل شیء ہر چیز سے، علیم خوب خبر رکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، هو الذی، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کی وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں، ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے انہیں سات آسمان بنایا، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اوپر سے ترجمہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کی وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں، ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے انہیں سات آسمان بنایا، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو بیان کیا ہے، یعنی اس بات کو بتلایا ہے کہ میں ہی عبادت کے لائق ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ چنانچہ اس رکوع کی پہلی آیت میں بیان کیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ رکوع کی اس پہلی آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خالق ہونا بتلا کر کے، یعنی یہ بیان کر کے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، انسان، چرند، درند، پرند، کھیتیاں، جنگل، پہاڑ، جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کا خالق میں ہوں، لہذا عبادت کا لائق بھی میں ہی ہوں۔ رکوع کے ان دو آخری آیتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی دلیل دی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جتنی چیزیں ہیں اس کا خالق، اس کا بنانے والا اللہ، ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، آسمان کا خالق، آسمان کو پیدا کرنے والا، آسمان کا بنانے والا اللہ ہے۔ یہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، زمین کے اندر، آسمان کے اندر، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی توحید کی گواہی دے رہی ہیں، اس بات کی شہادت دے رہی ہیں کہ معبود سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ جب معبود سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے تو کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کے ایک ہونے کا، اللہ کے عبادت میں ایک ہونے کا کیسے انکار کر سکتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا خالق ہے۔ زمین کے اندر موجود جتنی چیزیں ہیں ان تمام کا خالق ہے، اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کا خالق اللہ ہے۔ جب خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے تو عبادت کا لائق بھی اللہ ہے، لہذا عبادت
صرف اسی اللہ کی کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانے سے، ساجی بنانے سے بچنا چاہیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ کون اللہ کی عبادت کرتا ہے، کون توحید کے اوپر جمع رہتا ہے اور کون کفر کرتا ہے، یہ ساری باتیں اللہ جانتا ہے، اور قیامت کے دن اپنے علم کے مطابق ان تمام سے حساب و کتاب بھی لے گا۔